اچھا جی، اول کتاب الجہاد، پیچھے کتاب الصیام تھا، صیام میں بھی مجاہدہ نفس ہے اور جہاد چونکہ عام ہے تو اس مناسبت سے یہ تعمیم بعد تخصیص کے قبیلے سے ہو گیا، اور چونکہ عبادات واجبہ کے بعد جو دو بڑی عبادتیں ہیں ان میں سے ایک جہاد ہے اور دوسرا نکاح ہے، سمجھ آئی؟ تو ان کا ذکر کرتے ہیں محدثین اور فقہا۔ تو مصنف نے پہلے نکاح کو لیا ہے اور جہاد کو کیا کیا ہے؟ مؤخر کیا ہے۔ جہاد لغتاً مشقت کے معنی میں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جہاد جہد سے ہے، جہد تو جہدن یعنی بلغت المشقت، مشقت حاصل کرنا، اور اصطلاحی تعریف جہاد کی ہے بذل الجہد فی قتال الکفار، کافروں سے لڑائی کرنے میں اپنی پوری طاقت کو خرچ کرنا یا مشقت کو حاصل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ پھر یہ جو جہاد ہے یہ عام ہے، یعنی یہ جو مجاہدہ ہے نا، بذل الجہد، جہد عام ہے، چاہے بالنفس ہو، چاہے بالمال ہو، اور چاہے باللسان ہو، بالقلب ہو، سب کو شامل ہے۔ اور ایسے ہی جیسے فی قتال الکفار ہے، یہ بھی عام ہے، کفار یعنی حقیقی کافر ہوں یا جو ان کے مشابہ ہوں، مثال کے طور پہ نفس ہو گیا، شیطان ہو گیا، فساق ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ یہ سارے اس کے اندر کیا ہے؟ داخل۔ اور ابن حجر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کفار سے جو جہاد ہے وہ عام ہے، جیسے پیچھے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بالمالی، سمجھ آ رہی، والقلبی اور والیدی واللسانی، جس طریقے سے بھی ہو۔ اور فساق سے جو جہاد ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اولاً بالیدی ثم باللسانی ثم بالقلب۔ تو یہ گویا کہ جہاد کی تین قسمیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے جہاد بالید، دوسرا ہے جہاد باللسان، اور تیسرا جہاد بالقلب۔ صوفیاء کے ہاں جہاد جو ہے یہ جہاد بالنفس اعلیٰ درجہ ہے ساری قسموں کا، سمجھ آ رہی؟ چونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، اور جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی جو فقہا محدثین ہیں ان کے ہاں جہاد بالنفس اگرچہ ضروری ہے، لیکن شرعاً جو جہاد ہے جہاد اکبر وہ جہاد بالکفار ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسری بات کہ حکم الجہاد، کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اس کے اندر بھی ابن حجر نے فرمایا کہ ایک حکم، ایک حالت ہے اس کی نبی الاسلام کے زمانے کی اور ایک ہے بعد کے زمانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے انہوں نے مختلف اقوال ذکر کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین کے حق میں فرض تھا، باقیوں کے حق میں یہ فرض نہیں تھا، یعنی فرض عین تھا مہاجرین کے حق میں، سمجھ آ رہی؟ مہاجرین کے حق میں یہ فرض تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ انصار کے حق میں فرض تھا، فرض عین تھا۔ انصار کے حق میں اس لیے انہوں نے لیلۃ العقبہ میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، سمجھ آ رہی؟ اور مہاجرین کے حق میں فرض اس لیے تھا کہ ظاہری بات ہے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ مطلب اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ مہاجرین کے حق میں فرض ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کے حق میں فرض عین ہے، باقیوں کے حق میں فرض کفایہ تھا،
سمجھ آ رہی؟ ان کی بھی دلیل وہ دونوں قسم کی احادیث اور حالات ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام متعین کر دیتے اس کے حق میں فرض عین تھا، باقیوں کے حق میں فرض کفایہ تھا۔ سمجھ آ رہی؟ جس کو آپ کیا کر دیں، متعین کر دیں، اس کے حق میں کیا تھا، فرض عین تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مدینہ والے تھے ان کے حق میں فرض عین تھا، باقیوں کے حق میں فرض کفایہ تھا۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے دور کے حوالے سے اقوال ہیں۔ جو بعد والی حالت ہے تو یعنی بعد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد والے لوگوں کے بارے میں جہاد کا حکم وہ یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چونکہ دلیل یہ ہے کہ جہاد کا بدل جزیہ ہے، ایسے ہی جزیہ سال میں ایک دفعہ ہے، تو لہٰذا جو خود جہاد ہے وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فرض عین ہے، سال میں کم از کم ایک دفعہ، فرض کفایہ سال میں کم از کم ایک دفعہ۔ سمجھ آ رہی؟ صاحب ہدایہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے، اگر نفیر عام ہو جائے تو فرض عین ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نفیر عام کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب مسلمان کمزور ہوں کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس صورت کے اندر جہاد کیا ہو جائے گا، فرض عین ہو جائے گا، لیکن اصل فرض انہی پر ہوگا جن پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر ان کے جو قریب لوگ ہیں اگر وہ نہیں مدد پوری کر سکتے تو اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا کے لوگوں پہ جہاد کرنا کیا ہو جائے گا، فرض عین ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو مقصد کیا ہوا کہ اصل جہاد فرض کفایہ ہے اور ضرورت کی بنا پر یہ فرض عین ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے آج کل فلسطین کے حالات ہیں کہ چونکہ وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جو قریب والے ممالک ہیں مسلمان ان پہ جہاد فرض ہے، اور پھر اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں پہ جہاد فرض ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں وہ کیا ہے، گناہ گار ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا جہاد کا جو حکم تھا اس کے حوالے سے بات کہ جہاد جو ہے یہ مدینہ میں آ کے فرض ہوا ہے۔ ابتدا میں 70 ایسی آیات تھی جن کے اندر آپ کو صبر کا حکم دیا گیا، اور پھر بعد میں سن 2 ہجری کے اندر آ کے آپ پہ جہاد فرض کیا گیا۔ سمجھ آ رہی؟ اور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا والی جو آیات ہیں وہ ذکر کی گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے سابقہ جو صبر والی آیات تھی ان وہ کیا ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اول کتاب الجہاد باب ما جاء فی الہجرت۔ چونکہ جہاد کے لیے ہجرت لازم ہے تو اس لحاظ سے یہاں پہ ہجرت کو ذکر کیا ہے، اور جہاد ہوتا بھی ہجرت کے ساتھ ہی ہے۔ ہجرت جو ہے 2 قسم کی تھی، ایک ہے ہجرت فرض اور دوسری ہے ہجرت مستحب۔ فرض ہجرت جو تھی وہ ابتدا میں تھی، اور وہ کیا تھی، من دار الکفر الی المدینہ، یہ ہجرت جو تھی فرض تھی۔ سمجھ آئے؟ لیکن فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے لا ہجرت بعد الفتح کہہ کے اس ہجرت کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت جو تھی وہ تو اس لیے تھی کہ ایمان بچانا ہے، جب پورا مکہ ہی مسلمان ہو گیا اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس ہجرت کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ بہرحال ہجرت جو ہے یہ آج کل مستحب ہے، لیکن جب اپنے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، سمجھ آ رہے، تو اپنے دین اور جان کی بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا یہ آج بھی واجب ہے، لیکن کسی خاص خطے کی طرف نہیں، جہاں پر ہو سکے، جہاں ممکن ہو سکے اپنے جان اور دین کا دفاع، تو وہاں کی طرف ہجرت کرنا یہ کیا ہے، واجب۔ اچھا جی، پڑھیں جی آگے۔
وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن يعلى بن مسلم عن الاوزاعي ملك الشيعة. دیکھیے یہ جو روایت ہے، ایک اعرابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہجرت کے حکم کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی حقا، وہی حقا یہ کلمہ ترحم استعمال ہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے. ان شان الہجرت شدید، ہجرت کی جو حالت ہے یہ تو بڑی سخت ہے، یعنی ہجرت تو مشکل کاموں میں سے ہے. تو یہ بتا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں زکوٰۃ کے؟ اس نے کہا جی ہے. آپ نے فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل دیتا ہوں. تو مقصد صرف زکوٰۃ نہیں، مقصد واجبات پورے کر رہا ہے تو سارے، سمجھ آ رہی؟ لیکن مقصود مال کی زکوٰۃ پوچھی چونکہ یہ اشد ہے بنسبت بدنی عبادات کی، کہ جب یہ کر رہا ہوگا تو باقی بھی کر رہا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، بہار جو ہے یہ بحر کی جمع ہے، مراد اس سے بلاد ہے. دور شہروں سے تو عمل کر، تیرے وہی قبول ہو جائیں گے، تجھے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فإن اللہ، پس بے شک اللہ ہرگز نہیں کم کرے گا، وَتَرَيَتِرُ، کم کرنا کم نہیں کرے گا تیرے عمل سے ذرا برابر بھی، تجھے پورا اجر دے گا. عدم ہجرت کی وجہ سے تیرے اعمال میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اب ہجرت فرض نہیں رہی، سمجھ آ رہی؟ اور ہجرت کا تجھے ثواب ملے گا چونکہ تیری نیت کیا ہے؟ ہجرت کی. آگے آ رہا ہے وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، نیت اب بھی باقی ہے، کیونکہ تیری نیت ہے لہذا تجھے پورا عمل ملے گا. سمجھ آ رہی؟ لَن يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا سے مراد یا تو وہ ہجرت والا عمل ہے، اور یا مطلق جنسی عمل مراد ہے. جتنے بھی تیرے اعمال ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، تجھے پورا اجر ملے گا. جی چلے آگے چلیں. جی میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا بداوت، بدائے ابدو کا معنی ہوتا ہے خروج للبادیہ، باہر صحرا کی طرف نکلنا، للعبادتی او للتفریح، عبادت کے لیے یا تفریح کے لیے. تو میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا بداوت کے بارے میں، کیا نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے؟ جی جی یہ طلع کی جمع ہے، طلع کہتے ہیں مسیل الماء، پانی کا اوپر سے نیچے کی طرف بہنا، جس کو ٹیلا کہتے ہیں. آپ جایا کرتے تھے ان ٹیلوں کی طرف. جی آپ نے ایک دفعہ ارادہ کیا بداوت کا، جی صحرا میں جانے، میری طرف اونٹنی بھیجی محرمۃ من ابل الصدقہ. محرمہ کا معنی غیر مذللہ، یعنی وہ سخت اونٹنی تھی، سواری کے قابل نہیں تھی، صدقے کے اونٹوں میں سے تھی. سمجھ آ رہی؟ چونکہ جو سواری قابل ہوتی ہے اس میں نرمی ہوتی ہے، جو سخت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی، وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی. اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو قابل نفع چیز میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے، صرف سختی نہیں ہوتی. جی فرمایا عائشہ نرمی کرو. جی کیونکہ نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر زان اس کو کیا کرتی ہے؟ مزین کرتی ہے. جی اور نہیں کھینچی جاتی کسی چیز سے مگر وہ اس کو عیب دار کرتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو نرمی کرو، یعنی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہی ہوگی نا، سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے ان کی طرف بھیجی ہوگی اونٹنی کہ اس کو کیا کرو، نکیل وغیرہ پہناؤ، نکیل وغیرہ. تو انہوں نے سختی کی، تو آپ نے فرمایا سختی نہ کرو، سختی ٹھیک نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا ہے، سمجھ آ رہی، کہ کفار پہ کیا کرو؟ سختی کرو. اور آپ سختی کرتے بھی تھے، جہاد نہیں آپ نے کیے. تو ادھر یہ ہے کہ نرمی اچھی ہے، اگر نرمی اچھی ہے تو آپ نے جہاد کیوں کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، اس لیے تو حکم دیا گیا کہ آپ سختی کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مقصد سختی عارضی ہونی چاہیے، تباً سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ فرق ہے دونوں. جی چلیں. پہلے مصنف نے باب ما جاء فی الہجرت میں نفس ہجرت کا ثبوت ذکر کیا ہے کہ ہجرت ثابت ہے. سمجھ آ رہی؟ ہجرت ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہ آپ اب کبھی نکل جاتے تھے، لیکن اب حکم ہجرت کا کیا ہے کہ وہ ہجرت جو اصطلاحی ہجرت ہے وہ فرض ہے یا کیا ہے؟ تو یہاں پہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہجرت جو فرض تھی وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. جی چلیں. جی ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے. اب ادھر تو ہے کہ ہجرت باقی ہے، قیامت تک ہجرت باقی ہے. اور دوسری جگہ پہ کیا؟ لا ہجرت بعد الفتح. تو تعارض آ گیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ہجرت واجبہ ختم ہے اور مستحبہ بھی باقی ہے.
سمجھ آ رہی؟ یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ ہجرت مخصوصہ ختم ہے الی المدینہ، اور مطلق ہجرت یہ ہے حتی تنقضی توبہ، توبہ ختم ہونے تک ہجرت کیا ہے؟ باقی ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ ولا تنقضی توبہ، اور توبہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے نکل آئے، یعنی قیامت کے قریب، قیامت تک جو ہے توبہ باقی رہے گی۔ جی فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا بھئی ہجرت اب نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت ہے۔ کیا مطلب؟ جہاد ہوگا اور نیت ہجرت کی ہوگی تو اللہ پھر بھی ثواب دے گا ہجرت کا۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ جب تمہیں نفور طلب کیا جائے تمہارا امام کی طرف سے تو اب جہاد کے لیے تم نے نکلنا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاد باقی رہ گیا ہے، ہجرت نہیں۔ دیکھیں نا، ہجرت ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ تو کمزوری کی دلیل ہوتی ہے کہ کافر آیا آپ نکل جاؤ، اور غالب ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ کافر آیا ہے تو آپ اس پہ چڑھائی کرو۔ تو اب اسلام مضبوط ہو گیا، اب اپنی جگہ نہیں چھوڑنی بلکہ دوسروں کی اوپر حملے کر کے ان کو کمزور کرنا۔ جی چلے آگے چلے۔ ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور ان کے پاس لوگ بھی تھے، حتیٰ جلس عندہ، یہاں تک ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جی اخبرنی، مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ۔ جی جی میں نے نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے کہ کامل مسلمان، المسلم کامل، یہ لام جو ہے کمال کے لیے، جیسے زید الرجل، یہ مطلب نہیں کہ اور مرد نہیں ہے، مطلب کامل مرد ہے۔ اور مسلمان یہ بتایا گیا من سلم المسلمون، پڑھ لیا ہوگا آپ نے بخاری میں، حالانکہ اگر ایک آدمی ظالم ہے تو وہ بھی مسلمان ہی ہے نا۔ تو جواب اس کے یہ کامل مسلمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ علامت ذکر کی گئی ہے اسلام کی۔ سمجھ آ رہی کہ اسلام کی علامت اور پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں، مطلب اس کی پہچان پھر اسلام والی نہیں رہے گی۔ من سلم المسلمان، محفوظ اس کی زبان اور ہاتھ سے۔ ذکر زبان کا کیا گیا، لفظ کا نہیں ذکر کیا، کیونکہ بعض اوقات تکلیف زبان سے بھی ہوتی ہے، صرف جیسے زبان سے کوئی کسی کو اشارہ کرے۔ اور ید کا ذکر کیا چونکہ اکثر افعال تکلیف والے وہ ید سے لازم آتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں کہ ان دونوں سے محفوظ ہونا ضروری ہے، باقیوں سے نہیں، بلکہ تمام ارکان سے دوسرے ارکان بدن سے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ جی اور مہاجر وہ ہے حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ جو منہیات سے رک جائے۔ تو مصنف نے متعدد روایات پیش کر کے حکم ہجرت کو واضح کیا ہے کہ بعض جگہ میں ہے کہ ہجرت نہیں، بعض میں ہے کہ ہے۔ تو تطبیق کیا ہے کہ ہجرت عن الذنوب اب بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ ہجرت ضروریہ اب بھی ہے، سمجھ آ رہی، لیکن ہجرت مخصوصہ واجبہ فرضہ الی المدینہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ جی چلیں آگے چلیں۔ باب فی سکن الشام، محل ہجرت ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہجرت کی ضرورت پیش آئے قرب قیامت میں تو اس کے اندر پھر شام کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ قرب قیامت میں جب دجال کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اس وقت جو امن کی جگہ ہوگی وہ شام ہوگی، باقی ہر جگہ پر فتنے ہوں گے، شام ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ باب فی سکن الشام۔ جی چلے جی۔ ضرور ہجرت کے بعد ہوگی۔ دوسرے ہجرت سے مراد مکہ المدینہ جو ہجرت ہے وہ مراد ہے، لیکن یہاں پہ اس کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے، بارہ مراد وہی ہے۔ ہجرت بعد ہجرت ہوگی، ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، سمجھ آ رہی؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کئی ہجرتیں ہوں گی، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ مطلب نہیں کہ ہجرت وہی، آپ نے فرمایا آخرت قریب قیامت میں بھی ہجرتیں ہوں گی۔ جی جی اہل الارض میں بہترین وہ ہوں گے جو ابراہیم کی ہجرت کی جگہ شام کو لازم پکڑیں، جی کیونکہ یہاں فتنے کم ہوں گے، اور زمین میں برے لوگ باقی رہیں گے۔ جی ان کی زمینیں ان کو پھینکیں گی، یعنی جو جہاں پہ وہ ہوں گے نا تو وہاں پہ ان کو سکون نہیں آئے گا، وہ فتنوں کی وجہ سے وہاں سے نکلیں گے، جیسے آج کل مال کا فتنہ ہے تو لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں، اپنے ملک چھوڑ کے یورپ کی طرف جا رہے ہیں، تلفظم ارزوم، زمینیں ان کو پھینک رہی ہیں۔ جی تقذرهم نفس اللہ کی ذات ایسے بندوں کو ناپسند سمجھتی ہے کہ جو فتنوں کی وجہ سے
فتنوں میں مبتلا ہو کے ہجرت کرے، ایسے بندوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جی وتحشرون مع القردة والخنازير، اللہ ان کو جمع کرے گا، سمجھ آ رہی، نار ان کو جمع کرے گی، نار سے مراد فتنہ نار، فتنہ جو ہے نا یہ خود ایک نار ہے، نار کے مشابہ ہے نا، یعنی فتنے ان کو جمع کریں گے جو منزل آگ کے ہیں، کافروں کے ساتھ جو بوڑھے منزل خنزیر اور جوان منزل قردہ کے ہیں، بندروں کے ہیں، سمجھ آ رہی، جن کی یہ حالت ہے، تو یہ آگ یعنی فتنے ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ جمع کر دیں گے، یعنی یہ لوگ ہجرت کریں گے کافروں کے ملکوں کی طرف، حالانکہ ہجرت کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کے ملکوں کی طرف۔ آج کل بھی دیکھ لیں کہ پیسوں کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں یورپ میں، ادھر سیٹل ہو رہے ہیں، فتنے ان کو جمع کر رہے ہیں، آگ ان کو جمع کر رہی ہے، سمجھ آ رہی، مقصد یہ لوگ آگ میں جائیں گے چونکہ ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے لوگ کیا بتایا گیا ہے، وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا، ایسے لوگ زمین میں سب سے کیا ہیں، برے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحلواني حدثنا بقية حدثنا بقية عن خالد بن يعمر وعدنا علي بن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه يصيب الأمر إذا جی ضرور ہو جائے گا معاملہ اس طرف، اِلَىٰ أَن تَكُونُوا جُنُودًا، جی کہ تم ہو جاؤ گے مختلف لشکر، احکام اور ذہن کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے تم کئی لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر تقسیم ہو جائے گی، سمجھ آ رہی، یا اعلان تکون جنود مجند کا مطلب یہ ہے کہ تم کثرت سے لشکر بن جاؤ گے، یعنی اس حد تک تمہیں طاقت ہو جائے گی۔ جی کثرت سے کنایا ہے کہ تم کثیر ہو جاؤ گے، اور یا یہ اختلاف سے کنایا ہے۔ جی ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں ہوگا، جندم بالعراق، ایک عراق میں، عراق سے مراد بصرہ اور کوفہ ہے، اس طریقے سے مسلمان پھیل جائیں گے۔ جی قال ابن حوالة اغفر لي يا رسول الله، میرے لیے پسند کرو کہ میں کہاں پر رہوں، ان ادرکت ذالک، اگر میں وہ وقت پاؤں کہ جب مسلمانوں میں تقسیم ہوگی تو میں کدھر جاؤں۔ جی فقال علي بن آپ نے فرمایا شام کو لازم پکڑو، فإن خیرۃ اللہ من اللہ کی زمین میں سے یہ سب سے بہترین زمین ہے۔ بہترین ہونے کی وجہ یہی ہے، ظاہری نفع بھی یہاں پہ بہت ہے کیونکہ یہ خوبصورت علاقہ ہے شام کا، سمجھ آ رہی، انبیاء کا مسکن رہا ہے اور اللہ کی نصرت کا یہ مرکز ہے، اس لیے یہ خیرۃ اللہ ہے۔ جی يجتبي إلينا خيرته من، اللہ اس کی طرف اپنے بہترین بندے چنتا ہے، چونکہ بہتر جگہ ہے نا تو بہتر لوگ آتے ہیں اس کی طرف، اس لیے تو اس کی طرف جا۔ جی فأما إذا بارہ جب تم انکار کرو شام جانے سے تو فعلیکم بیمنکم، اب یمن چلے جاؤ، یہ اس سے کچھ بہتر ہے۔ جی واسقوا من غدركم، اور پیو تم من غدورکم، غدیر کی جمع حوضوں سے، اپنے حوضوں سے پانی بھی پیو۔ جی فإن الله توكل على، اللہ نے میرے لیے ذمہ لیے شام کی اور اس کے رہنے والوں کی، یعنی مقصد میں ان کی حفاظت ایمان کا ذمہ دار ہوں کہ یہ مومن پکے رہیں گے شام کے جو لوگ ہیں، باقی وقتی اگر حالات آئیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل اس کا تعلق ہے خروج مہدی اور دجال کے زمانے کے ساتھ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ بشارت ہے اس وقت کی۔ آج کل اگر یہ حالات یعنی ان پہ اگر تکلیفیں آئیں، سمجھ آ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی بشارت آئے گی، یا جو ذمہ داری وہ ایمان کی ہے، کامیابی کی ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ جی چلیں، باب في دوام الجهاد، اب جہاد جو ہے پیچھے ہجرت، اب جہاد دائمی ہے، قیامت تک جہاد باقی رہے گا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جی چلیں، وبه قال حدثنا من القريب جی ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت کی، جی يقاتلون على جو حق کے لیے لڑے گی، ظاہرین غالب ہوں گے، علی من ناواہم، ان پر جو ان کا مقابلہ کریں گے۔ جی حتى يقاتل آخرهم، یہاں تک کہ آخری ان میں سے مسیح دجال کو قتل کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی، ظاہرین کا مطلب غالبین یا ظاہرین معروفین، تو مقصد جہاد باقی رہے گا، کوئی نہ کوئی جماعت پوری دنیا میں ایسی ہوگی جو لڑتی رہے گی یہاں تک کہ مجاہدوں کا آخری مسیح دجال کو قتل کرے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد دنیا میں خیر ہی خیر ہوگی، پھر کیا ہوگا، ہوا چلے گی جس سے خیر ختم ہو جائے گی، پھر شر آ جائے گا اور اس کے اوپر پھر قیامت ہو جائے گی۔ جی چلیں، وبه قال حدثنا ابو اليمن، جی باب فی ثواب الجہاد، جہاد کا جو ثواب اور اجر اس کا ذکر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کامل ایمان کس مومن کا ہے؟ جی
قال الرجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله نفس مال سے جہاد کرے. جی ایک آدمی مجاہد ہے جہاد اور نفس اور مال لگاتا ہے، اور ساتھ ایک وہ آدمی جو اللہ کی بات کرتا ہے ایک گھاٹی میں، پہاڑوں کے اندر جو درہ ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. قد کفن الناس شرہ، وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے. سمجھے یہ بھی کیا ہے؟ بہتر ایمان. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجاہد کا درجہ اس عابد سے زیادہ ہے، چونکہ اس کے اندر اختلاط پایا جاتا ہے اور وہ عزلت سے بہتر ہے، کیونکہ عزلت میں اپنی ایمان کی حفاظت ہے اور اختلاط میں دوسروں کے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے کہ بندہ ملے گا کسی کے ساتھ اس کو خیر کی دعوت دے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ اس آدمی کے بارے میں جو اختلاط میں اپنے ایمان نہ بچا سکے، اس کے لیے ہے کہ وہ پھر کنارہ کشی کرے. جی چلیں. جی سیاحت سے روکنا. سیاحت کا معنی سیر خروج الی البادیہ، سمجھ آ رہی، الی الصحراء، اور سیاحت سیر و تفریح. سمجھ آ رہی؟ ساح یسیو سیاحت المعنی ایسے چکر پھر لگانا. تو فرمایا ایسے نہیں پھرنا چلنا چاہیے، بلکہ جہاد کے لیے جانا چاہیے، دین کے لیے جانا چاہیے. ایک آدمی کہ اللہ کے رسول مجھے سیاحت کی اجازت دو، اور سیاحت کا دوسرا ترجمہ ہے سکن البوادی. سمجھ آ رہی؟ جنگلات میں ٹھہرنا. ظاہری بات ہے جب بندہ نکلے گا سیر و تفریح کے لیے تو گویا کہ وہ ادھر ٹھہر گیا، ادھر رک گیا نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی سیاحت سیر و تفریح اور ٹھہرنا صحرا میں وہ تو جہاد کے لیے ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو کیونکہ اگر بندہ ایسی سیاحت کے لیے جائے گا تو جمعہ بھی رہ جائے گا، جماعت بھی رہ جائے گی، دین کا سیکھنا بھی رہ جائے گا. جی چلیں. چونکہ جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے تو کہا جہاد میں جانا بھی عبادت ہے، جہاد سے واپسی بھی عبادت ہے. جی چلیں. قفلتن کا غزوتن کے دو ترجمے ہیں. جہاد سے واپس آنے کا بھی وہی اجر ہے جو جانے کا اجر ہے، چونکہ یہ تتمہ ہے ماقبل جہاد ہی. یہ نہ سمجھا جائے کہ اب جہاد رک گیا ہے تو ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. نہیں، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ جہاد پہ گیا ہے تو واپسی ہو رہی ہے. ایک تو یہ مطلب ہوگا. دوسرا قفلتن کا غزوتن کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد میں بندہ دوبارہ واپس جاتا ہے دشمن میں حملہ کرنے کے لیے، دشمن اگرچہ نہیں بھی ملتا تب بھی اس کو اجر ملے گا پورے جہاد کا، کیونکہ اس کی نیت تو حملہ کرنے کی تھی. قفلتن کا معنی دوبارہ لوٹنا جہاد کرنے کی طرف. تیسرا مطلب قفلتن کا غزوتن کا یہ ہے کہ ہیلا کر کے، سمجھ آ رہی، تولی کرنا جہاد سے. تو یہ بھی جہادی کی طرح، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ دشمن کو غافل کر کے پھر اس کے اوپر حملہ کروں گا. سمجھ آ رہی؟ وہی بات ہے ولیکن جہادوں و نیت ان کی طرح. جی چلیں. جی جہاد کا ذکر آیا تھا پیچھے، اب آیا کہ اہل کتاب سے جو جہاد ہے نا، رومی سے مراد اہل کتاب ہے، چونکہ وہاں پہ عیسائی لوگ رہتے تھے، تو ان سے قتال کرنا باقیوں سے قتال کرنے کے مقابل میں زیادہ فضیلت ہے. سمجھ آ رہی؟ چونکہ یہاں پہ آگے حدیث میں آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو ڈبل اجر ہے، کیونکہ اس کو اہل کتاب کے لوگوں نے قتل کیا. اب ڈبل اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب سے لڑائی میں ایک معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ان کی عورتوں سے جب نکاح جائز ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے، تو ان سے لڑائی کیوں جائز ہو؟ یہ تو ہم جیسے ہی ہیں. تو کہا کہ نہیں، ضرورت کی بنا پہ اب جب لڑیں گے تو اب ان سے ڈبل اجر ہوگا، چونکہ اس وہم کو دور کرنا تھا نا، اس لیے اس میں گویا کہ قربت تھی، اب اس کو دوری میں بدلنا ہے، تو اس لیے اس کا اجر بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. یا یہ کہ ان سے لڑنا مشکل ہے. سمجھ آ رہی؟ لڑنا مشکل ہے بوجہ ان کی قوت کے یا ان کے دھوکوں کے، تو اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ کر دیا گیا. جی چلے جی. جی ایک عورت آگے نبی اسلام کی طرف جس کو ام خلات کہتے ہیں، متنقبہ معنی نقاب والی تھی، اس نے نقاب اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا، پردہ جی کیا ہوا تھا. بیٹے کا پوچھ رہی تھی، وہ جو شہید ہو گیا تھا. سمجھے یہ یوم قریظہ کے دن اس ایک عورت نے پتھر مار کے اس کے بیٹے کو شہید کر دیا تھا. جی بعض اصحاب نبی نے کہا جیتا تسألین عن ابنہ کی، تو آئی ہے بیٹے کا پوچھنے. جی اور تو نکاب میں ہے، مطلب تجھے افسوس کی حالت لاحق ہے. ایسے حالات میں تو عورتوں کو پردے کا خیال نہیں ہوتا اور تو پردہ کیے ہوئے. جی ان ارزا، رضا کہتے ہیں مصیبت کو. اگر میرا بیٹا
کی وجہ سے مجھے مصیبت آئی ہے، جی اگر میں مصیبت میں اپنے بیٹے کی وجہ سے، تو فلن ارزا حیائی، پس ہرگز نہیں میں اپنی حیا میں گرفتار کی ہوئی، مصیبت دی ہوئی، ہرگز نہیں مجھے مصیبت دی گئی اپنی حیا میں، جی۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن له تیرا بیٹا اس کو ڈبل 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ قالت ولماذا کیوں یا اللہ کے رسول؟ قال لأنه اہل کتاب نے اس کو قتل کیا، اس لیے اس کو ڈبل اجر ملا ہے، جی چلیں پڑھو، یہ پڑھ لو، جی۔ باب في ركوب البحر وفي الغزو، جی سمندری جہاد، بری جہاد بھی ہے، سمندری جہاد بھی ہے، تو یہاں پہ اس کا ذکر آ گیا ہے کہ ویسے تو سمندری سفر کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل کرنا ہے، اپنے آپ ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن اگر ضرورت ہے دینی تو پھر سفر کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب دینی ضرورت کے اندر علم آ جائے گا، جہاد آ جائے گا، حج آ جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، ایسے ہی رزق حلال جب ضرورت ہو تو اس کے لیے سفر کرنا، لیکن بغیر ضرورت کے لیے لالچ میں سفر کرنا یا کثرت مال اور تمول کے لیے سفر کرنا، جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں یورپ میں اور پھر وہ سمندری سفر کرتے ہیں، تو وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت تو پوری اپنے علاقے میں بھی ہو رہی ہے، وہ تو خواہشات کا سفر ہے، تو اس لحاظ سے وہ نہیں میں داخل ہے، وہ سفر جائز نہیں ہے، جی چلیں آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا اسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر ابي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو لا يركب البحر الا جی یہ نفی اور نہیں دونوں ہو سکتے ہیں، سمندری سفر نہ کرے یا نہیں کرتا، جی خبر میں تاکید زیادہ ہے بنسبت نہیں کے، جی۔ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سے، یہ حقیقت پر معلوم ایسے ہی ہے، سمندر کے نیچے آگ، آگ کے نیچے پھر سمندر ہے، ٹھیک ہوگا، پھر آگ ہے چونکہ جہنم نیچے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ کنایا ہے تحویل شان سے، مطلب یہ ہے کہ اس کے خطرات سے کنایا ہے، کہ اس میں خطرات زیادہ ہیں چونکہ بچنا مشکل ہے، سمجھے؟ گویا کہ ایسے ہو گیا کہ آگ بھی ہے اور پھر سمندر بھی ہے، آگ بھی ہے سمندر بھی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس میں سفر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ متن میں یہی تھا نا، جہاد کے لیے سفر کر سکتے ہیں، تو آ گیا وہ غازن فی سبیل اللہ، کہ مجاہد کیا کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ چنانچہ 28 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ جب شام کے گورنر تھے، انہوں نے جہاد کیا، قبرص جو ایک علاقہ تھا اس کو انہوں نے فتح کیا، اگرچہ صلح کے ذریعے سے اس کی فتح ہوئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 50 ہجری کے قریب یزید کے امارت میں دوبارہ جو ہے وہ جہاد کیا گیا، یہ دوسری دفعہ ہوا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو باہری جہاد صحابہ کے دور سے یہ شروع ہو گیا تھا، جی چلیں توجہ کریں۔ یہ ام حرام اخت ام سلیم ہے، واقعہ آپ نے بخاری میں بھی پڑھا ہوگا، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ام حرام اور ام سلیم۔ نبی علیہ السلام کی یا تو یہ رضائی خالہ ہے یا آپ کے والد یا دادا کی رضائی خالہ ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ رضاعت کا تھا، جس کی وجہ سے یہ پردہ بھی نہیں تھا اور آپ ان کے گھر آرام کرتے تھے، اور یہ پھر آپ کی جوئیں بھی دیکھ رہی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، جیسے کہ ابن حجر وغیرہ نے، کہ رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ اگرچہ ثابت نہیں، غیر محرم ہونے کے باوجود بھی اگر یہ عمل کریں اور آپ ان کے گھر جا کے لیٹے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے پوری امت ہی گویا کہ محرم ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں غیر محرم وہ ہوگا جہاں پہ آپ کو کہا جائے گا کہ اس سے نکاح جائز ہے، تو وہ آپ کے لیے نکاح کے لحاظ سے غیر محرم ہو جائے گی، ورنہ سارے آپ کے لیے محرم رہ گئی۔ یہ بات کہ بھئی محرمیت کے لیے دلیل، خصوصیت کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کوئی نہیں، تو ابن حجر کہتے ہیں یہ دلیل ہے نا کہ آپ ان کے گھر جاتے تھے اور رہتے تھے، تو اگر یہ حرام ہوتا تو آپ اس طرح نہ کرتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ باقی یہ یاد رکھے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعہ ہے نا آپ کے ذہن میں، یہ عورت جو شہید ہوئی ہے، آپ نے ان کو کہا تھا کہ انت منہم، تو یہ غزوے سے واپسی کے اندر شہید ہوئی ہیں یا ادھر پہنچ کر شہید ہوئی ہیں؟ تو اس قسم کے دونوں حدیثیں ہیں، ادھر پہنچی اترنے لگی تو شہید ہو گئی، ان کی جو مقبرہ ہے وہ قبرص میں ہے، یا واپسی میں آئی اور ادھر آ کے شہید ہوئی، مقبرہ جو ہے نا ان کا قسطنطنیہ میں غالباً شام میں ان کا جو ہے نا وہ پھر مقبرہ بنے گا، تو یہ ایک تعارض ہے، سمجھ آئی؟ ابن حجر نے اس تعارض کا دفع اس طرح کیا ہے
کہ جہاں پہ یہ ہے نا کہ جب یہ لوٹے تو پھر ان کے قریب سواری کی. وہ کہتے ہیں لوٹے کا مطلب لوٹنے کا ارادہ کیا، اصل شہادت وہاں پر ہی ہوئی ہے، فتح ہو چکا تھا، مقصد یہ ہے، لیکن لوٹنے کا ارادہ تھا تو یہ ادھر شہید ہو گئے. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ دوسرا اس کی تطبیق انہوں نے یہ دی ہے. سوال سمجھ آ رہا ہے کیا بات چل رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ جو عورت ہے یہ عورت ام حرام ہے یا کوئی اور عورت ہے؟ تو ابن حجر نے کہا ہے دوسری تطبیق دیتے ہوئے کہ اصل میں اس میں دو واقعے ہیں، دو حدیثیں ہیں. ایک ہے ام حرام کا جانا، ایک ہے ام عبداللہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کا جانا. تو ایک کی قبر وہاں پر ہے اور دوسرے کی قبر یہاں پر شام میں. سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا جہاں پہ یہ کہا گیا وہاں پر وہ اترنے لگی تو شہید ہوئی، تو ایک وہاں پہ شہادت ہوگی، ایک بہن کی، ایک کی واپسی کے اندر شہادت ہوئی ہے. جی دیکھیے ذرا واقعہ چونکہ مشہور تھا اس لیے میں نے آپ کو اس کے فوائد ذکر کیے. اب دیکھیں کیا ہے. جی نبی علیہ السلام نے ان کے آگے قیلولہ کیا. جی ٹھیک ہو گیا. آپ بیدار ہوئے اور ہنس رہے وہ یضحک. میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ کس نے سے؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے جو اس سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، یہ سوار ہیں، جس طرح کے بادشاہ پلنگوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ اس سمندر کے اوپر سوار ہیں. کل ملوک علی الاسرہ عام تشبیہ جو دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ یا ملوک علی الاسرہ کا مطلب جیسے جنت کے اندر بادشاہ، مطلب لوگ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے پلنگوں پر، اس طریقے سے یہ سوار ہیں اس میں. جی توجہ کریں، یہ تشبیہ نفس رکوب کے اندر ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور یا پھر کامیابی میں ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، خوش ہوں گے اور اس طرح بیٹھیں گے جنت میں جس طرح کے ملوک اسرہ پر ہوں گے. جی خود اللہ یجعلنی منہم، آپ نے کہا انک منہم. جی پھر بیدار ہوئے، آپ ہنس رہے تھے. کس نے آپ کو ہنسایا؟ پہلے کی طرح جواب دیا، اللہ سے دعا کر اللہ مجھے ان میں سے بنائے، اولین پہلوں میں سے. حضرت بالا نے ان سے نکاح کیا. جی سمندر میں انہوں نے سفر کی، جہاد کیا اور اپنے ساتھ اس کو لے گئے. فلما راجع، جب یہی وہی بات میں نے بتا دی، راجع واپس ہو گئے شام میں. جی ان کے لیے خچر قریب کیا گیا. جی بغلتن تاکہ سوار ہے. فسرعتھا، اس نے ان کو گرا دیا. جی فندقت عنقھا، ان کی گردن ٹوٹ گئی. فماتت، وہ شہید ہو گئی. ہوگا بات سمجھ آ گئی؟ یا راجہ کا مطلب فاراد الرجوع. جی چلیں. جب آپ قباء جاتے ام حرام بنت ملحان کے پاس جاتے. یہ جو اسامہ کی عبادہ کی بیوی تھی کا مطلب اس وقت نہیں تھی، بعد میں بیوی ہوئی ہے. جی فداخل علیہ یومن فاطمت، اس نے کھانا کھلایا. جی آپ کے سر کو کھجلانے لگی، راحت دینے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ جوئیں دیکھنے لگی کا مطلب یہ کہ آپ کے سر میں گندگی تھی، گندگی نہیں تھی. یہ ویسے ہوتا ہے جیسے مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. چلے آگے چلو، اسحاق نے روایت آگے چلا. جی جی نبی علیہ السلام سو گئے، بیدار ہوئے. جی وہ اپنے ساتھ دو رہی تھی. فاستيقظا، بیدار ہوئے. وہ یضحک، ہنس رہے تھے. میرے راز کی وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں کہ میں سر دھو رہی ہوگی تو آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہوگی. جی آپ نے کہا نہیں. آگے راوی نے یہ خبر آگے چلائی اور کچھ زیادہ کمی کی. جی چلیں. مائد کہتے ہیں جس کا سر چکرا جائے. سر چکرانے والا بندہ سمندر میں فی البحر الذی، وہ جس کو قید لگ جائے سمندری سفر میں اس کے شہید کا اجر ملے گا. والغرق، اور جو غرق ہو جائے اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا. کیا مطلب؟ یہ جو مائد فی البحر ہے جہاد کی وجہ سے ہی ہے نا، تو اس کو شہید کا اجر ملے گا. اور مطلب جہاد کے لیے جا رہا ہے لیکن گیا نہیں تو شہید کا اجر ہے. اور مزید اس کو سر گھومتا ہی ہے نا، قید اتفاقی ہی ہے، یا اعتراضی بھی آپ بنا دے تب بھی مسئلہ نہیں، لیکن اتفاقی ہے. سمندری سفر میں مائد بندہ ہوتا ہی ہے. تو فرمایا جہاد کے لیے جا رہا ہے، متن ثابت ہو گیا تو شہید کا اجر ملے گا. جی چلیں. 3 بندے سارے کے سارے ضامن، ان کا معنی ضمانت والے ہیں یا مضمون ہیں، ان کی ضمانت ہو چکی ہے.
اللہ کی طرف سے. جی رجل خرج غازيا ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے جی فهو زاد زمان اللہ کی پناہ میں ہے جی یہاں تک کہ اس کو فوت کرے گا اس کو جنت داخل کرے گا بما نال من أجل یا اس کو لوٹائے گا جو اس نے حاصل کیا من اجر وغنی یعنی کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا یا جنت میں جائے گا یا پھر غازی بن کے اجر کمائے گا. جی ورجل راح إلى المسجد ایک آدمی مسجد کی طرف گیا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو فوت دے دے فيدخل الجنة ويرد بما نال جی جنت میں داخل کرے گا یا اس کو وہ اجر دے گا من اجر وغنی. جی ورجل دخل بيته بسلام سلام کر کے گھر میں آئے یہ بھی اللہ کی زمان میں. توجہ کرے یہاں پہ صرف ایک بات ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کدھر گیا ہے جی ٹھیک ہو گیا. وہ آگے بات آ رہی ہے سمجھ آ رہی کہ جس آدمی کو جس نے جہاد کیا لیکن اس کو غنیمت نہیں ملی تو اس کو زیادہ اجر ہے بنسبت اس کے کہ جس نے اس کو غنیمت کو پا لی ہے.